یہ کانفرنس چل رہی ہے اور ان کے اصرار اور حکم پر ناچیز بھی اس میں شریک ہے۔ بہت سے قیمتی بیانات ہو چکے ہیں، بہت سے اہم بیانات ابھی باقی ہیں۔ بیچ میں تھوڑی دیر یہ ناچیز بھی آپ کا کچھ وقت لے گا۔ محترم حضرات، یہ مختصر سی آیت کریمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالی اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے سب گھر والوں کو جہنم کی آگ سے، جہنم کے عذاب سے بچاؤ۔ یہ بات ہر مسلمان سے کہی جا رہی ہے کہ وہ خود بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے اور اپنے گھر کے سب افراد کو بھی جہنم کی آگ سے بچائے۔ آدمی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے کس طرح بچائے گا اور اس آگ سے بچنے کے لیے ہر آدمی کو، ہر انسان کو، ہر مسلمان کو کیا کرنا ہے، یہ قرآن کریم اور احادیث میں تفصیل سے بیان کیا گیا۔ اس کے لیے سب سے پہلی چیز توحید اور ایمان کی حفاظت ہے کہ ہم ایک اللہ پر ایمان لائیں، سچی توحید اختیار کریں، ہمارا یہ عقیدہ ہو کہ ہم سب کا خالق اللہ تبارک و تعالی ہے، ہمارا مالک اللہ تعالی ہے، ہمیں روزی دینے والا اللہ تعالی ہے، ساری نعمتیں دینے والا بھی صرف اللہ تعالی ہے، بیماری دینے والا اور بیماری سے شفا دینے والا بھی اللہ ہے، اولاد دینے والا، عزت دینے والا، کسی کو ذلیل کرنے والا، مال و دولت دینے والا، یہ سب اللہ کی ذات ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی اگر کسی انسان کو کوئی نعمت دینا چاہیں اور دنیا کی ساری طاقت مل کر یہ چاہے کہ یہ نعمت اس کو نہ ملے تو اللہ تعالیٰ اس کو دے کر رہتا ہے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالی کسی سے اس کو دی ہوئی نعمت لینا چاہیں تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو اس آدمی کے پاس وہ نعمت روک سکے۔ تو سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ صحیح توحید اگر ہے تو دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ ایک حدیث قدسی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت میں انسان سے کہے گا کہ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ اتنے زیادہ ہوں کہ تیرے گناہوں سے روئے زمین بھر گئی ہو
تو بھی میں ان گناہوں کو معاف کر سکتا ہوں، شرط یہ ہے کہ تمہارے اندر توحید ہو، تم سچی توحید کے قائل ہو۔ تو توحید یہ بنیاد ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے وہ یہی ہے کہ مخلوق میں، انسانوں میں اللہ نے صحیح اور سچی توحید کا عقیدہ پیدا کیا، بیان کیا۔ مخلوق اللہ سے دور تھی، اللہ سے غافل تھی، اللہ کی صفات سے ناواقف تھی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح توحید سے امت کو روشناس کرایا۔ سب سے قیمتی چیز ہمارے لیے یہی ایمان ہے، یہی توحید ہے۔ توحید کے اندر انسانیت کا اعزاز ہے۔ اسلام اس بات کا قائل ہے کہ انسان تمام مخلوقات میں سب سے اشرف اور افضل ہے۔ اس انسان کی پیشانی صرف ایک اللہ کے سامنے جھکنی چاہیے۔ توحید یہ نہیں ہے کہ ہم جہاں چاہیں سجدہ کر لیں، جس مزار پہ یا کہیں بھی چاہیں ماتھا ٹیک دیں، کسی بھی معبود صحیح اور غلط کو مسجود بنا لیں۔ صحیح یہ ہے کہ ایک اللہ ہی کے موحد بنیں۔ تو پہلی چیز جو انسان کو جہنم کی آگ سے بچاتی ہے وہ توحید۔ توحید کے بعد اسلام کے احکام ہیں، ان میں عبادتیں ہیں، اخلاق ہیں، معاملات ہیں، اسلامی معاشرت ہے، شرعی رہن سہن ہے۔ یہ ساری چیزیں اسلام کہلاتی ہیں، اسلام ہیں۔ ایمان لانے کے بعد ایمان کے جو تقاضے ہیں ان پر عمل کرنا یہ مکمل اسلام ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اسلام میں توحید بھی ہے، اسلام میں نمازیں بھی ہیں، اسلام میں روزے بھی ہیں، اسلام میں حج بھی ہے، اسلام میں زکوٰۃ بھی ہے، اسلام میں دین کی خاطر نکلنا بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں اسلام ہیں۔ سب پر عمل کرنے کے بعد ایک شخص کامل مسلمان بنتا ہے۔ کسی ایک چیز کو اسلام نہیں کہہ سکتے، یہ ساری چیزیں اسلام ہیں۔ اگر توحید ہماری صحیح ہو، عبادتیں ہماری صحیح ہوں، کاروبار شریعت کے مطابق ہو، اخلاق ہمارے اسلامی ہوں، رہن سہن اور معاشرت ہماری قرآن و حدیث کی روشنی میں ہو، تب جا کر کوئی آدمی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے۔ جب اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں تو یہی سب چیزیں ہر مسلمان سے بھی ضروری ہیں۔ ایک آدمی اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچائے، اپنے بیوی بچوں کی فکر نہ کرے، اپنے اولاد کی فکر نہ کرے،
اپنے پڑوسیوں کی فکر نہ کرے، اپنے ساتھ رہنے والوں کی فکر نہ کرے، اپنے کاروبار میں شریک اور پارٹنر لوگوں کی فکر نہ کرے، اپنے سماج کے لوگوں کی فکر نہ کرے، تو وہ نہ خود اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتا ہے اور نہ دوسروں کو جہنم سے دور کر سکتا ہے۔ تو جس چیز پر عمل کرنے سے آدمی کامل مسلمان بنتا ہے، اسی چیز کے ذریعے وہ اپنے آپ کو جہنم سے بچائے گا اور جنت میں داخل کرے گا۔ اور یہی سب چیزیں دوسروں کے لیے بھی چاہیے کہ ہم اپنے بیوی بچوں کو بھی اس بات کی تعلیم دیں۔ یہ بات پھر تعلیم سے آتی ہے، اس کے لیے دینی تعلیم ضروری ہے، اس کے لیے قرآن کریم کی تعلیم ضروری ہے، اس کے لیے مکتب کی تعلیم ضروری ہے، مدرسے کی تعلیم ضروری ہے۔ تعلیم ہی سے یہ سب چیزیں آتی ہیں۔ اس لیے وہ چیزیں جو آدمی کو جنت میں لے جائیں گی اور وہ چیزیں جو آدمی کو جہنم سے دور کریں گی، ان کی تعلیم اپنے بیوی بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بھائی بہنوں کو، اپنے اور دیگر افراد کو دینا ضروری ہے۔ اس لیے مدرسے کی تعلیم کی اس سے اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ محترم بزرگوں، مدرسوں کی ایک تاریخ ہے۔ یہ مدرسے ہیں جن کی وجہ سے آج ملک میں بھی اور ملک کے باہر بھی اسلام زندہ ہے، مسلمان موجود ہیں، اسلام پر عمل ہو رہا ہے، اسلامی بیداری پائی جاتی ہے، اسلام سے محبت پائی جاتی ہے، اسلام سے قرب پایا جاتا ہے۔ آج جہاں بھی آپ کو مدرسے نظر آ رہے ہیں، مسجدیں آباد ہیں، خانقاہوں کا نظام چل رہا ہے، جہاں بھی سروں پر ٹوپیاں اور چہروں پہ داڑھیاں نظر آ رہی ہیں، جہاں بھی قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، یہ صدقہ ہے ہمارے حضرات اکابر علماء دیوبند کا۔ علماء دیوبند جب بھی کہا جاتا ہے تو صرف دیوبند مدرسے کے فاضل مراد نہیں ہوتے، سارے اہل حق علماء مراد ہوتے، چاہے وہ دارالعلوم دیوبند سے وابستہ ہوں، چاہے وہ مظاہرالعلوم سہارنپور سے وابستہ ہوں، چاہے وہ دارالعلوم ندوہ سے وابستہ ہوں، چاہے وہ مدرسہ شاہی مراد آباد سے وابستہ ہوں، چاہے وہ اس مدرسے سے یا ملک کے کسی بھی مدرسے سے وابستہ ہوں۔ یہ مدارس ہیں جن کی وجہ سے اسلام زندہ ہے، اور ان مدرسوں ہی نے تبلیغی جماعت کو برپا کیا ہے، قائم کیا ہے، پورے ملک اور ساری دنیا میں پھیلایا ہے۔ تو دوسرے نمبر پہ جماعت کا نام آتا ہے۔ تو تبلیغی جماعت ہو یا یہ مدرسے ہوں، یہ ہمارے ایمان کی حفاظت کرنے والے ادارے اور جماعتیں ہیں۔ ہمیں اگر اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، ان مدرسوں سے جڑنا ہوگا، ان مسجدوں سے جڑنا ہوگا، تبلیغی جماعت سے جڑنا ہوگا، اکابر مشائخ اور علماء سے جڑنا ہوگا، تبھی ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اور اپنے بچوں کے لیے دینی تعلیم کا انتظام کرنا ہوگا۔ کوئی بچہ قرآن پڑھے بغیر نہ رہ جائے، کوئی بچہ مدرسے میں دینی اور اسلامی تعلیم سے غافل نہ رہ جائے۔ ہر شخص کو، ہر فرد کے تعلیم کی ضرورت ہے، تربیت کی ضرورت ہے۔ انگریزی تعلیم سے کسی بھی عالم نے کبھی بھی منع نہیں کیا ہے۔ اگر کسی عالم نے کبھی کوئی بات کی ہے تو وہ انگریزی تہذیب سے، مغربی تہذیب کی مخالفت کی ہے، انگریزی تعلیم کی مخالفت نہیں کی ہے۔ اس لیے عربی تعلیم، دینی تعلیم بھی ضروری ہے۔ ایک مسلمان کو مسلمان بن کر رہنے کے لیے دینی تعلیم ضروری ہے۔ ایک مسلمان کو کامل انسان بن کر رہنے کے لیے بھی دینی تعلیم ضروری ہے، اور اس کے لیے عصری اور انگریزی تعلیم بھی ضروری ہے۔
آپ اپنے بچے کو دینی تعلیم بھی دیں، انگریزی تعلیم بھی دیں۔ انگریزی تعلیم کی مخالفت کبھی علماء نے نہیں کی ہے، اگر کی ہے تو اس تعلیم سے جو دہریت آتی تھی، جو الحاد آتا تھا، جو اسلام دشمنی آتی تھی، جو علماء سے بغض پیدا ہوتا تھا، اس چیز کی مخالفت کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خالص انگریزی تعلیم اگر ہوگی اور اسلامی ماحول نہیں ہوگا، اسلامی تربیت نہیں ہوگی، اسلام کے انداز پر ان کے اخلاق کو ڈھالا نہیں جائے گا، تو یہ انگریزی تعلیم غلط رخ پر آدمی کو ڈال دیتی ہے۔ آج کا جو ماحول ہے اس میں دینی تعلیم بھی ضروری ہے اور اس میں عصری تعلیم بھی ضروری ہے۔ اس لیے تعلیم کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں، اور لڑکوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کی تعلیم بھی ضروری ہے۔ ایک عربی شاعر کہتا ہے، الام مدرسۃ اذا اعددتها اعددت شعبا طیب الاعراق، کہ ماں ایک پورا مدرسہ ہوتی ہے۔ اگر آپ نے ماں کو تربیت دے دی ہے، تیار کر دیا ہے، تو پھر گویا کہ ایک پاکیزہ نسل آپ تیار کر رہے ہیں۔ اس لیے بچوں کی بھی اور بچیوں کی بھی دینی تعلیم ہونی چاہیے اور عصری تعلیم بھی ہونی چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم اس ملک کے اندر مل جل کر رہتے ہیں۔ یہاں جنگ آزادی ہم نے مل جل کر لڑی ہے۔ جنگ آزادی کی بہت سی کوششیں شروع میں ہوئی مگر وہ کامیاب نہیں ہوئی، تو دارالعلوم دیوبند کے پہلے طالب علم رہنے والے شیخ اور بزرگ حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی علیہ الرحمہ اس ملک کی آزادی کے لیے جب انہوں نے تحریک ریشمی رومال برپا کی اور اس کی بڑی اہم کوشش شروع کی، تو یہ راز فاش ہو گیا اور ان کو مکہ مکرمہ میں جہاں وہ اس وقت تھے گرفتار کر لیا گیا۔ ان کے ساتھ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی بھی تھے، ان کے خلاف وارنٹ نہیں تھا، لیکن انہوں نے خود اپنے آپ کو حضرت کے ساتھ رکھنے کے لیے حضرت کے ساتھ سفر پہ آمادہ کیا۔ 2-2.5 سال تک مالٹا میں رہے۔ وہاں سے واپسی پر جب بمبئی تشریف لائے تو بمبئی میں ان کا استقبال کرنے والوں میں ڈاکٹر انصاری، حکیم اجمل خان، مہاتما گاندھی اور بعض لوگوں نے کہا کہ جواہر لال نہرو وغیرہ بھی تھے۔ وہاں بمبئی میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی علیہ الرحمہ نے ملک کو آزاد کرانے کے لیے ایک منصوبہ بنایا کہ تنہا مسلمان اس ملک کو آزاد نہیں کرا سکتے، تنہا ہندو بھائی یا کوئی اور اس ملک کو آزاد نہیں کرا سکتے۔ اگر انگریزوں کو اس ملک سے کھدیڑنا ہے تو مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی ساری قومیں مل کر شانے سے شانہ ملا کر لڑیں تو ملک آزاد ہوگا۔ اور اس کے لیے حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ نے مہاتما گاندھی کا نام قیادت کے لیے منتخب فرمایا۔ مہاتما گاندھی، ڈاکٹر اجمل، جواہر لال نہرو حضرت شیخ الہند کے ہاں دیوبند ملاقات کے لیے بار بار آتے جاتے تھے۔ مہاتما گاندھی کی اس وقت یہ اہمیت نہیں تھی۔ خلافت کمیٹی کے پیسے سے گاندھی جی کا پورے ملک میں دورہ کرایا گیا اور فضا تیار کی گئی، ملک کو آزاد کرانے کے لیے متحدہ جد و جہد کی۔ تو ہندو مسلم اتحاد اور مل جل کر انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑنے کا جو منصوبہ ہے وہ ہمارے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی علیہ الرحمہ کا ہے۔ اس ملک کو متحد رکھنے کے لیے اور ملک کے خلاف جو طاقتیں سر ابھار رہی ہیں ان کی بیخکنی کے لیے وہی منصوبہ آج بھی ضروری ہے جو حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ نے بیان کیا تھا کہ ہندو مسلم اتحاد ہونا چاہیے، ہندو مسلم بھائی چارہ ہونا چاہیے،
اور مسلم اور ہندو یا کسی بھی قوم میں کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے. یہ سب بھائی بھائی ہیں، یہ سب اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق اللہ کی فیملی ہے. حدیث میں فرمایا گیا کہ الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کی فیملی ہے، اللہ کا کنبہ اور خاندان ہے، اور اللہ کو وہ بہت زیادہ پسند ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرے. اللہ کی مخلوق میں ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، مختلف زبان بولنے والے لوگ ہیں، مختلف رنگ و نسل کے لوگ ہیں. یہ سب آپس میں بھائی بھائی. یہ جو بھائی بھائی اور انسانی بھائی چارہ کا عقیدہ اور نظریہ ہے، یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے اور بیان کیا ہے. دوسرے مذاہب میں بھی اس سلسلے میں کچھ چیزیں ملتی ہیں، لیکن جتنی تفصیل کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی اخوت، انسانی بھائی چارہ، انسانی اتحاد کی دعوت دی ہے، یہ بات اتنی تفصیل سے آپ کو کہیں نہیں ملے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اشہد ان الناس کلہم اخوہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ سارے انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں. سارے مسلمان یہ بھی آپس میں بھائی بھائی ہیں، یہ ایمانی اخوت ہے. اور سارے انسان یہ بھی آپس میں بھائی بھائی ہیں کہ یہ انسانی اخوت ہے. ہر انسان انسان ہونے کے ناطے کسی سے افضل یا کسی سے چھوٹا یا کسی سے کوئی بڑا نہیں ہے. انسان ہونے کے ناطے سارے انسان بالکل برابر ہیں. اگر کوئی فرق ہے تو ایک اچھا انسان اور خراب انسان ہونے کی وجہ سے ہے. جو آدمی اچھا انسان ہے، جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے، جو آدمی اللہ کے راستے پر چلتا ہے، وہ اچھا انسان اور بہتر ہے. اور جو آدمی برائی کے راستے پر چلتا ہے وہ آدمی برا ہے. اس اعتبار سے تو اچھا اور برا آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن انسان ہونے کے ناطے کسی دو انسان میں، چاہے ایک ہندو ہو، ایک مسلمان ہو، ایک سکھ ہو، ایک عیسائی ہو، ایک پارسی ہو، ایک اور کسی قوم کا ہو، کوئی فرق نہیں ہے. یہ سارے انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور سب انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے، ان کے ساتھ اچھا ویوہار ہونا چاہیے، ان کے ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ان کے دکھ درد میں شریک ہونا چاہیے. یہ اسلام کی دعوت اور تعلیم ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الراحمون یرحمہم الرحمن، رحمت کرنے والوں پر رحمت والا اللہ رحم کرتا ہے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. زمین والوں پر یعنی زمین میں بسنے والے ہر انسان پر رحم کرو، چاہے وہ تمہارا بھائی ہو یا نہ ہو، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، چاہے وہ غیر مسلم یا کسی بھی قوم کا ہو، سب کے ساتھ رحم و کرم کرو. چنانچہ اسی کا ترجمہ علامہ حالی نے کیا ہے کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہی ہے، اور اس جلسے کا پیغام بھی یہی ہونا چاہیے کہ ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.